جی اس وقت ہمارے ساتھ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید اعظم لال بادشاہ سرکار موجود ہیں۔ قبلہ پیر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی حق نیوز کی ٹیم کے ساتھ دربار غوثیہ غوث آباد شریف راولپنڈی ڈوک کھبا کے اندر تشریف لے کر آئے ہیں اور ہمارے اس عرس پاک کی کوریج کر رہے ہیں، جو کہ سالانہ کئی دہائیوں سے جون کے پہلے ہفتے کے اندر سجایا جاتا ہے، جو کہ منسوب ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کے ساتھ۔ ہمارے دادا پیر و مرشد حضور سیدی لال حسین بادشاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے دور پاک سے جب کہ بر صغیر تھا، ابھی پاک و ہند کی ڈویژن نہیں ہوئی تھی، 1940 سے لے کر اب تک ہر سال ماشاءاللہ اس دربار شریف میں عرس پاک منایا جاتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ عرس پاک میں تشریف لائے۔ جزاک اللہ پیر صاحب۔ ایک عرس مبارک جو ہے، ایک تو اسلامی نقطہ نظر سے آپ ارشاد فرمائیے گا کہ عرس کیا ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے اور یہ کتنا لازم ہے؟ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور سے تھا یا اب یہ مرز وجود میں آیا؟ اس حوالے سے ضرور بضرور آگاہ فرمائیے گا، بسم اللہ۔ دیکھیں، ہم دین اسلام کے پیروکار ہیں اور نبی محترم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم حضور والا کی جو شان اللہ تعالیٰ نے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے تحت جو ہمیں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ چمک، وہ نور عروج پکڑ رہا ہے۔ اور آج دنیا اسلام کو دیکھ کر غیر بھی حیران ہے کہ دشمنان اسلام نے کس قدر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، یہاں تک کہ دہشت گردی تک کے لیبل مسلمانوں کو لگائے گئے۔ آپ کسی باہر ملک میں چلے جائیں، میں دنیا بھر کا سفر کرتا ہوں، تو ایئرپورٹ پہ ہی آپ جائیں تو آپ کو ذلت و رسوائی کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے داڑھی رکھی ہے، دستار پہنی ہے، آپ کچھ دینی اپنے حلیے کے ساتھ پیش ہوتے ہیں، تو پھر بھی وہ دنیا پریشان ہے کہ ہم نے اسلام کو اتنا بدنام کیا، پھر بھی آج وہ غیر خود کہتے ہیں کہ دین اسلام ایسا دین ہے کہ آج بھی دنیا میں تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی چمک کا فیض کبھی نہ ختم ہوا تھا نہ ہوگا۔ گو کہ 63 سالہ حضور کا مبارک عمر کا حصہ گزر چکا، آپ کی ظاہری حیات طیبہ گزر چکی، لیکن آج بھی آپ کے بعد آپ کے صحابہ اکرام علیہم رضوان، آپ کی آل بیت اطہار، ائمہ اکرام، اولیاء کاملین نے اس ورثے کو سنبھالا اور آگے چلایا، اور یہ جگہ جگہ سٹیشنز بنے ہیں۔ آپ غوث آباد شریف میں بیٹھے ہیں، آپ چلے جائیں قریب ہی بری پاک امام کی بارگاہ میں، آپ چلے جائیں داتا علی حجویری کی بارگاہ میں، آپ چلے جائیں خواجہ ہند الولی کی بارگاہ میں، آپ چلے جائیں بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں۔ یہاں پہ کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جو خلاف شریعت ہوتا ہے، بلکہ اس مقام کے اوپر جتنا اجتماع سجتا ہے اس کی ابتدا ہی کلام قرآن پاک سے ہوتی ہے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے لیے حلقہ درود بٹھایا جاتا ہے، اجتماعی شکل میں ذکر ہوتا ہے جو ہمیں ہمارے لیے خیر کثیر کا سامان بناتا ہے۔ تو اس لیے آج بھی جو اسلام کو عروج حاصل ہے، اتنا کچھ دشمن نے کیا وہ بے بس ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ
ہر دور میں اللہ اپنے ایسے بندوں کو معرض وجود عطا کرتا ہے، ایسا وجود کے ساتھ زمین پہ اتارتا ہے کہ تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، ان کے ذریعے اللہ اجالے پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اولیاء کاملین کے ہاں آنا جانا، اور پھر کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو، اس میں علمی بات نہیں ہے، ایک عقلی فلسفہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی آرگنائزیشن ہو تو اس کے ساتھ منسلک لوگوں کے لیے سال بعد ایک اجتماع ضروری ہوتا ہے۔ یہ صرف مسلمان نہیں، دیگر مذاہب کے لوگ بھی کرتے ہیں۔ اس لیے اولیاء کاملین نے کچھ ایام کو مختص کیا کہ کچھ ایام مختص کر لیے جائیں جس میں تمام لوگ ان تاریخوں میں آ جائیں اور بیٹھ کر اجتماعی شکل میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں، کیونکہ اجتماع کو اللہ نے پسند فرمایا۔ نماز جمعہ آپ پڑھتے ہیں، اکیلے نماز جمعہ نہیں ہوتی، آپ کو اس کے لیے اجتماع کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب شب معراج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ مقام حرم پاک سے ہی دنافت اللہ کے مقامات تک لے جا سکتا تھا، یہ اس کی قدرت ہے، لیکن پہلے مسجد اقصیٰ تک لے کر گیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ وہ مسجد اقصیٰ تک جانے کا مقصد یہ تھا کہ نبیوں کا اجتماع اکٹھا کیا، کیونکہ رب کو پسند ہے کہ اجتماع اکٹھا ہو، محبوب کے نام پہ سجا ہو اور محبوب کی تعریفیں بیان ہو رہی۔ تو اس لیے عرس پاک کا یہ لوگوں کا کنسیپٹ اور کنسیپشن کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ عرس پاک میں کوئی خرافات نہیں ہوتے، اگر کہیں ہوتے ہیں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ قبلہ پیر صاحب، ایک اور بڑی خاص بات آپ نے دیکھا ہوگا اور ہم بھی دیکھتے ہیں، برصغیر میں ہم دیکھتے ہیں، بالخصوص پاکستان کے ہم یہاں دربار بھی زیادہ ہیں، اور جو عرس کا جو کنسیپٹ لوگوں کو دیا جاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈھول ڈمکن ایسی اعمال جو خلاف شریعت ہوتے ہیں، جس کی اسلام دور دور تک کوئی اجازت نہیں دیتا، تو اس حوالے سے بھی ضرور پیغام اپنا دیجیے۔ جی میں بالکل اس حوالے سے پیغام دوں گا، اگر اس میں کوئی بھی خلاف شریعت ایلیمنٹ ایڈ ہو جاتا ہے تو اس کا قصور آپ صاحب گدی پر یا صاحب مزار پہ نہیں ڈال سکتے، یہ اس کی تعلیمات نہیں ہے۔ لوگوں کی اپنی اپنی عقیدت کے مختلف انداز ہوتے ہیں، پھر وہ انداز بدلتے گئے، آگے چلتے گئے اور لوگوں کو وہ تعلیمات نہیں ملتی رہیں، جس سے وہ کہیں ادھر کوئی بندہ نکل گیا، کوئی ادھر بندہ نکل گیا۔ جہاں پہ آج بھی صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں، صاحب فقر لوگ بیٹھے ہیں، اور جن کو اللہ نے وسعت قلبی نصیب کی ہے، کوئی ذہن نصیب کیا ہے، اور وہ اسلام اور شریعت کو فالو کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کو کرواتے ہیں، وہاں پہ آپ جائیں آپ کو قلبی سکون ملے گا، خرافات نہیں ملیں گے۔ تو میں اس چیز کی بالکل مذمت کرتا ہوں۔ آج آپ ادھر تشریف لائیں، آپ دیکھ لیں، ابھی آپ کے آنے سے قبل یہاں پہ مغرب سے عشاء تک حلقہ ذکر تھا، کوئی اور گفتگو نہیں ہوئی، ہماری تقریریں بعد میں، ہماری باتیں بعد میں، سب سے پہلے اللہ کا ذکر اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک پہ درود ہے۔ میں اس حوالے سے جو ہمارے دوست نے یہ سوال کیا ہے کہ یوتھ کے لیے کیا پیغام ہے، دیکھیں میرے کریم آقا علیہ السلام کی کسی ایک فرمان کو بھی آپ اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کر لیں تو آپ کی زندگی ایک فرمان پہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا صحبت معاثر، صحبت کا بڑا اثر ہے، اچھے کی صحبت میں بیٹھیں گے اچھے بن جائیں گے، برے کی صحبت میں بیٹھیں گے برے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، خرافات کا دور ہے، فتنہ پروری کا دور ہے، تو اس سے بچنے کے لیے آپ موبائل کھولیں، یہ فتنہ ہے۔ اب آپ کا اپنا ذہن ہے کہ بھئی اس کو کس انداز میں آپ استعمال کرتے ہیں، لہٰذا اگر آج کے دور میں یوتھ اپنا ایمان بچا سکتی ہے، دیکھیں ایمان سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ آپ کی یہ جائیدادیں، آپ کی گاڑیاں، آپ کی کوٹھیاں، آپ کے معاملات، آپ کی اولادیں، آپ کے گھر سب ادھر ہی رہ جانے۔ ایمان کی دولت قبر میں ساتھ جانی ہے، حشر میں ساتھ ہوگی، اور اسی ایمان کی بدولت نبی پاک علیہ السلام کی آپ کو شفاعت نصیب ہوگی، حضور کی کملی کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو میں یوتھ کو صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ تلاش کریں اچھی صحبتوں کا۔ جب اچھی صحبت آپ کو مل جائے گی، اچھی صحبت وہ ہوتی ہے آ کے بیٹھیں، پرخیں، چیک کریں کہ یہاں پہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات تو نہیں ہو رہی، کوئی یہاں پہ خلاف شریعت ایلیمنٹ تو نہیں ہو رہا، نماز پڑھی جا رہی ہے، روزہ رکھا جا رہا ہے، ذکر اللہ ہو رہا ہے، کلام پاک پڑھا جا رہا ہے، آداب کو مد نظر رکھا جا رہا ہے، بیٹھیں، پھر فراخی دل سے کھول کے اللہ کے ولی کی زیارت کریں، ان سے گفتگو کریں، ان کو اپنا حال یقین جانیں۔ آپ فراخی دل سے بیٹھیں گے، آپ کو تسکین قلب حاصل ہوگا، اور ایک ہی چیز میں قلبی سکون ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔ ملتا کہاں ہے؟ اللہ کے ولیوں کے در میں وہ ماحول ملتا ہے کہ آپ آ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ قبلہ پیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور پیر صاحب نے خوبصورت عرس کے موقع پر اور عرس کے حوالے سے عوام الناس کو خوبصورت پیغام دیا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی سعادت دے۔ اور چھوٹی سی گزارش میں اس میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا
کہ آپ ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں, ہمارے مہمان ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور میں آپ کے تمام ناظرین جو آپ کو فالو کرتے ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ آپ کے چینل کو بھی اور جو بھی یوٹیوب کے آپ کے معاملات ہیں اس کو سبسکرائب بھی کریں, آپ کے پیجز کو بھی فالو اپ کریں. یقیناً آپ اس پرفتن دور میں اچھا کام کر رہے ہیں, تو میں آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. آج آپ غوث آباد شریف میں آئے ہیں, میں اپنے دوستوں کی ڈیوٹی لگاؤں گا کہ آپ کچھ کلپس لے لیں, ہمارے دربار شریف کے بھی دیکھیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی یہ بہت عمدہ ایک کام بھی کروایا, مسجد کی تیاری ہوئی ہے, وضو خانوں کی. جو لوگ اپنے کوٹھیوں میں گھروں میں کام کرواتے ہیں, ہم نے عوام الناس کے لیے یہاں پہ وہ سٹینڈرڈ دی ہے. تو ضرور آپ اس کو بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کیجیے گا تو مجھے خوشی ہوگی. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ قبلہ پیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور پیر صاحب نے ماشاء اللہ خوبصورت عرس کے مبارک موقع پر پیغام دیا, اور عرس کے حوالے سے عوام الناس کو آگاہ کیا کہ عرس کیا ہوتا ہے اور اس کا دین کے اندر کیا. میرے ساتھ دربار شریف کے ایک اور عقیدت مند اور ماشاءاللہ حافظ و عالم بھی ہیں. آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ دربار شریف میں تشریف لائیں, اور دربار شریف کے حوالے سے, مینجمنٹ کے حوالے سے, کھانے پینے کے حوالے سے, باقی جو اخلاق کے حوالے سے آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت سارا کچھ ہر حوالے سے, یہاں لائٹنگ کا انتظام ہے, لنگر شریف کا انتظام ہے, اور یہ اس لیے سب کچھ اتنا اچھا ہے اور اتنا خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے کہ اس کی نگرانی خود حضور مرشد کریم فرماتے ہیں, اور آپ کی دن رات کی انتھک محنت اور ایک ایک چیز کا خود خیال فرماتے ہیں. لنگر غوثیہ کے معاملے میں بھی حضور خود معیاری چیزوں کا انتخاب فرما کر پھر وہ زائرین کے لیے لنگر پاک تیار کیا جاتا ہے. اور باقی یہ کہ اس ماحول کو اچھا کرنے کے لیے, جیسے کہ مسجد میں اے سی لگے ہوئے ہیں, ہر جگہ پہ اے سی لگائے گئے ہیں, وہ صرف اس وجہ سے کہ حضور مرشد کریم کا اپنے مریدین کے ساتھ بے پناہ محبت ہے, بے پناہ پیار ہے. اور آپ حضور یہ پسند فرماتے ہیں کہ اتنے دور و دراز کے علاقوں سے مرید آ رہے ہیں اور سفر کرتے ہیں اتنی گرمی میں, تو ان کے لیے انتظامات ایسے ہوں کہ یہاں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو, اور دن رات وہ اسی فکر میں رہتے ہیں کہ ہمارے کسی آنے والے محبت کرنے والے کو یہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو. ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ ایک اور عقیدت مند یہاں موجود ہیں جو بیرون ملک سے تشریف لائے ہیں. آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ وہاں سے تشریف لائیں, یہاں کر آپ کیا محسوس کر رہے ہیں, اور روحانی اعتبار سے, باقی مینیجر کے اعتبار سے بھی آپ ضرور بتائیے. جی السلام علیکم. MashaAllah, it has been a very phenomenal experience that I have had here. I have been coming since yesterday, since last night, and MashaAllah, it is a very fabulous setup. MashaAllah, the Bar Sharif has been set up, and new lighting system has been here. The AC system is working along with a very beautiful sound system, and the faith is becoming very strong as I am coming here day by day. MashaAllah, and I do feel like I will be coming here in the future at the same time, and I do give a very good heads up to the amazing management. The food is MashaAllah very good, amazing setup. The management is very good. Anything you request, they are on the spot, ready there for you to help you out along with your basic needs. They do have a bunch of
hotels over here within the Darbar Sharif for you to come with your families, with your family, with your wife, your kids, your brothers, your sisters, and you get your own family room, with your own privacy, which you do not need to worry about. And the security system here has been top notch. One of the most successful and amazing security system they have had over here, with a lot of amazing undercover people. So there is no way that you will end up losing any of your valuables, which are your valuable belongings. I do give a very strong and very good, mashallah, approach to Aziba Chaji and Moeba Chaji. Mashallah, they have done an amazing job to set this place up, along with the management, the basic management. Aziba Chaji and Moeba Chaji have done an amazing job to have this as a successful, amazing setup. The feeling that I have is, mashallah, that as I am coming here, as I mentioned earlier, I do feel that I am getting closer to my faith, our faith as a Muslim. We're getting closer to Allah. You get a lot of new information about the hadith and what has happened in the past, and how we should, as basic general Muslims today, how we should improve our living styles in order to become a better Muslim, in order to achieve what we are here for, the life, for the here and the hereafter. جی ماشاءاللہ، ایک اور عقیدت مند اور یہاں سے دربار سے فیض یاب ایک بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بھی پوچھنا چاہیں گے کہ آپ دور سے تشریف لائے اور دربار شریف میں تشریف لائے، روحانی اعتبار سے اور باقی مینجمنٹ کے اعتبار سے آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ میں اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوں لاہور سے. میں 40 سال سے ادھر آ رہا ہوں. ان کی غلامی میں نے اختیار کی ہے. شہنشاہ بغداد کی اولاد کی الحاج سگی سید چند پیر بادشاہ پیر رفاقت حسین سرکار کی. تو میں ہر سال آتا ہوں ادھر سرکار کے غوث پاک محبوب سبحانی کے عرس کے اوپر. تو بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. اللہ کے دین کے کام ہو رہا ہے. لا الہ کی صدا یا حی یا قیوم کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے. ادھر کوئی ڈول ڈمکا کچھ نہیں ہوتا. ذکر الہی اور مرشد بیٹھ جاتے ہیں اور جتنے مریدین آتے ہیں عقیدت مند ذکر الہی کرتے آتے ہیں اور اپنے مرشد سے فیض پاتے ہیں اور اپنے گھروں میں لوٹ جاتے ہیں. 3 دن کے لیے آتے ہیں. لنگر ہر چیز کا انتظام آتا ہے ادھر بہت بڑھیا. اللہ ان کو سلامت رکھے سر کے اوپر. جتنے آنے جانے والے ہیں سب فیض لے کے جائیں. ہم بھی لے کے جاتے ہیں مرشد کی بارگاہ سے. یہ کرم ہے شہنشاہوں کا ہمارے اوپر. اللہ آپ آئے ہیں, میڈیا والے آپ کو بھی ترقی دے, سب آنے والے کو بھی مرادیں ملیں. مرشد کی ذات کو سلام ہے. بس بہت شکریہ. میرے ساتھ دربار شریف کے ایک عقیدت مند موجود ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ دربار شریف میں آئے اور دربار شریف کے مینجمنٹ کے حوالے سے, کھانے پینے کے حوالے سے, باقی انتظام کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ بہت پیارا انتظام کیا گیا ہے. وسیع لنگر کا انتظام ہے, 24 گھنٹے لنگر مل رہا ہے اور ماشاءاللہ بہت پیارا نظام ہے. الحمدللہ بہت اچھا لگا آ کے, اور ماشاءاللہ بہت ہی محبت اور اپنے مریدوں سے محبت کرنے والے مرشد ہیں, اور ہمیں ماشاءاللہ بہت اچھا لگا ادھر آ کے نا الحمدللہ. جی اس وقت میں خواتین میں موجود ہوں اور ہم اکثر درباروں میں جاتے ہیں اور وہاں خواتین کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو وہ حقوق نہیں دیے جاتے, وہاں ان کو ترتیب سے بٹھایا نہیں جاتا, ترتیب سے کھانا نہیں کھلایا جاتا, مشکل کا سامنا ہوتا ہے ان کو. تو آپ یہاں تشریف لے آئی ہیں, ہم نے دیکھا کہ ہاں بڑی ترتیب سے بٹھایا گیا ہے اور آپ کو ترتیب سے کھانا بھی دیا گیا ہے, اور بھی مختلف ہم نے چیزیں جو دیکھی ہیں جو عورتوں کو بعض جگہ میسر نہیں ہوتی وہ یہاں میسر ہے. تو مزید آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی یہ دربار ہمارے مرشد کریم کا ہے. یہاں پہ آ کے ہمیں بڑی روحانیت ملی ہے, بڑا سکون ملا ہے. باپردہ طریقے سے عورتوں کو بلاتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, بڑا اچھا اہتمام ہے, پردے کا اہتمام ہے. پھر سرکار سب سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنے گھر جیسا ماحول ہے. ان کی محبت ہے, ان کی شفقت ہے, روحانیت ہے. پہلے جب ہم یہاں نہیں آتے تھے تو ہم بڑی تکلیف میں تھے. جب سے ہم ان سے مستلق ہوئے ہیں ماشاءاللہ ہمارے بڑے معاملات حل ہوئے ہیں, بہت سارے مسئلے حل ہوئے ہیں ہمارے. روحانیت بھی ملی ہے, فیض بھی ملا ہے, اور اپنے ان کی ایک محبت, پیار, شفقت وہ بھی ایک ان کے ہمارے ساتھ ساتھ ہے. ہماری بھی عقیدت ہے, ہم بھی ہر عرس پہ آتے ہیں. دن بہ دن ترقی کر رہا ہے ماشاءاللہ سے. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا دربار شریف کا بہت سارا کام ہوا ہے, بڑا اہتمام ہے, لنگر بہت وسیع ہے. جیسے عرس پہ تو لنگر کا اہتمام ہے ہی ہے,
لیکن اس کے علاوہ بھی آپ جب آئیں گے آپ کو لنگر بھی ملے گا, آپ کو عزت بھی ملے گی, سرکار کی محبت ملے گی اور روحانیت بھی ملے گی. دربار شریف پہ تشریف لائی ہیں, اکثر ہم نے دیکھا ہے خواتین کو وہ عزت و مقام نہیں ملتا عموماً جگہ پہ, لیکن ہم نے یہاں دیکھا کہ بہت عزت اور مقام مل رہا ہے اور احترام دیا جا رہا ہے عورتوں کو. تو آپ مزید اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ, یہ تو میں اس جگہ کی کیا بات کروں. حسنی حسینی سید ہیں اور ماشاءاللہ جو شجاع نسب ہے حضور غوث پاک سے ہوتا ہے, حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ, اور اویسی سید سادات ہے. ان کے گھرانے سے تو عزت آئی ہے. سیدہ پاک کے صدقے ہم سب کو جو عزت ملی ہے سیدہ پاک کے صدقہ بے شک, اور اہل بیت کے صدقے سے ہمیں یہ ملی ہے جو خواتین کو عزت ملی, ماں کو ملی. پہلے بھی سارے رشتے موجود تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے, لیکن وہ سب نہیں تھا. ابھی آپ کو پتہ ہے جیسے دور جاہلیہ تھا, لیکن ابھی آج جو عزتیں ہیں ماؤں کی, بہنوں کی, بیٹیوں کی, بیویوں کی, یہ سب بے شک سیدہ پاک اور اہل بیت کے صدقے سے ہے. اور یہاں پہ تو ہمیں بالکل اپنے گھر سے بھی زیادہ عزت اور سکون ملتا ہے, جو سچ بات اور حق بات ہے. لوگ پریشان حال بھی آتے ہیں, خوشحال لوگ بھی آتے ہیں اپنے عقیدے کی درستگی کے لیے اور سکون کے لیے. اور سکون آپ کو پتہ اللہ کے ذکر میں. میں خود میری اپنی زندگی ایسی ہے کہ کچھ فیو ایئرز بیک, کچھ سال پہلے, مطلب میری زندگی بالکل ایک دنیاوی زندگی تھی. جب سے الحمدللہ مجھے بیعت کا شرف حاصل ہوا سرکار سے, میری زندگی واقعی بدل گئی. ہر چیز میں ایک مجھے ویژن مل گیا, ڈائریکشن مل گئی ہے کہ نیت صاف ہو اور آپ اللہ کی رضا کے لیے جب چیزیں کرتے ہیں, وہی جاب, وہی دنیا کے سارے کام جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو باعث ثواب بھی ہے, باعث خیر و برکت بھی ہے, اور دین بھی اور دنیا بھی ہے, دونوں جہاں کی بھلائی کا ذریعہ. اب یہ دنیا کی جو زندگی ہے دونوں جہاں کی بھلائی کا ذریعہ بن رہی ہے. اور یہاں پہ تو روحانی باطنی ہر طرح کا فیض ہے, جسمانی روحانی ہر طرح کی خوراک ہے. تو اس در کے ہم کیا مطلب آپ کو کیا بتائیں کہ دل ہمارا مچل رہا ہوتا ہے جب ہم آتے ہیں یہاں پہ. اور ایک ایسا ایمانی رشتہ ہے اور روحانی رشتہ ہے کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ارشاد فرمایا کہ آپ کے بیچ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت میری اطاعت, تو ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو یہ بات حق اور سچ ہے. آج اتنی جو فتنے کا دور ہے, اس دور میں ہمارے مرشد پاک جیسی پیاری ہستیاں, ان کے وسیلے سے ہمیں ایک ڈائریکشن ملی ہوئی اور ہم گمراہ ہونے سے محفوظ رہتے ہیں. جب ہم حاضری دیتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں تو ہم گمراہ ہونے سے محفوظ رہتے ہیں, اور ہمارا جو نسبت ہے وہ قائم رہتی ہے, جڑی رہتی ہے, ہم اپنی بنیاد سے جڑے رہتے ہیں. اور ابھی جا کے یقین کر رہے ہیں, یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ واقعی مومن کا ایمان تب تک کامل نہیں ہو سکتا جبکہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد اور اہل بیت سے محبت نہ کہہ رہے
جی ہمارے ساتھ دربار شریف کے خادم قادری صاحب موجود ہیں. ہم انشاءاللہ ان سے پوچھیں گے کہ جو ہمارے پیچھے آپ کو گنبد شریف دکھائی دے رہا ہے اس کے حوالے سے یہ بتائیں گے کہ اس کی کیا حقیقت ہے اور یہ کب سے مارد وجود میں آیا. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی سیلف خلیفہ قادری صاحب اور دربار شریف کی تاریخ کے بارے میں, سلسلے کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کب سے یہ سلسلہ شروع ہوا. تو یہ 1940 میں ہمارے دادا مرشد حضور حضرت قبلہ اعلیٰ حضرت پیر سید سخی لال حسین گیلانی بادشاہ سرکار, جو کہ ہمارے مرشد کریم حضرت سید سخی چند پیر بادشاہ جی سرکار کے دامت برکاتم قدسی آپ سرکار کے مرشد گرامی اور ہمارے دادا مرشد حضور 1940 میں شاہدرہ کی غاروں سے آپ سرکار یہاں پہ تشریف لائے. اور اس سے قبل یہی تاریخ بتاتی ہے کہ آپ سرکار کا دنیاوی طور پہ کسی بھی انسان سے رابطہ نہیں تھا, اور کھانے پینے کا عالم اور وہ سارے معاملات اللہ بہتر جانے, مگر یہ ضرور ہے کہ آپ سرکار منظر عام سے بالکل غائب تھے. تو جب فقیر اپنے فقر کے عالم میں ہوتا ہے اور سارے معاملات دنیاوی معاملات سے جب وہ ایک سائڈ پہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہے, تو جب وہ رب سے جڑتا ہے تو پھر رب والی صفات اپنے اس یار کے اندر رب تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. پھر وہ کھانا پینے سے اور دیگر خواہشات جو ظاہری ہماری خواہشات بڑی حد تک اس سے وہ ورا الورا ہو جاتے ہیں. آپ سرکار کے بارے میں بھی کچھ ایسا ہی سننے کو ملتا ہے کہ آپ سرکار کا کھانا پینا بالکل ناپید تھا, بالکل نہ ہونے کے برابر. تو آپ سرکار اس وقت یہاں پہ تشریف لائے اور آپ سرکار نے 1940 میں آ کر کے یہاں پہ اپنے قدم رنجا فرمائے. 1940-42 کی آپ اگر راولپنڈی کی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سارا جنگل تھا, سارا ویرانہ تھا. صرف راجہ بازار کے نام کا جو ایک قصبہ تھا اس کی فصیل دیواروں کے اندر چند گھر بنے ہوئے تھے جو کہ ہندوؤں کے تھے اس دور کے. تو یہاں پہ تو دن کے ٹائم بھی لٹیرے ہوتے تھے کہ کوئی ہمیں بندہ ملے اس کو ہم لوٹ لیں. یہ وہ کمیٹی چوک یہ سارا وہ ایریا. تو آپ سرکار جو ہے بأمر الہی یہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور قدم رنجا فرماتے ہیں. اتنا بڑا پنڈی شہر آباد ہو جاتا ہے. اور پھر آپ سرکار کی ایک زندہ کرامت میں یہاں پہ بیان کرنا لازمی سمجھوں گا کہ اس دور میں جب غلام آتے, دور دور سے لوگ آتے کنویں کا پانی بھرنے کے لیے, اگلے وقتوں کا بہت پرانا اور بہت قدیمی کنواں ہمارا یہ. تو اس کنویں کے اندر آپ سرکار اپنے غلام کے ایک مرید کے سفارش پہ کہ سرکار دور دور سے پانی لوگ بھرنے آتے ہیں, کنویں کا پانی کھا رہا ہے. خطہ پٹوار کا جو پانی ہے وہ کھا رہا ہے, میٹھا نہیں ہے. آپ بھی کافی عرصہ آپ کو بھی یہاں ہو چکا ہے, ایون اسلام آباد آپ چلے جائیں, پانی کا ٹیسٹ میٹھا نہیں ہے. لیکن آپ پنڈی شہر میں, پنڈی شہر کی حدود کے اندر جہاں بھی پانی آپ نوش فرمائیں گے, آپ ملاحظہ فرمائیں گے اس پانی کا ٹیسٹ میٹھا ہے. ریزن کہ آپ سرکار نے اس دور میں 90s میں, ارلی 90s یا مڈل آف 90s کے اندر آپ سرکار نے لعاب دہن اس کنویں میں شامل فرمایا. تو فقیر کا فیض کسی ایک فرد واحد کے لیے نہیں, وہ ساری عوام الناس کے لیے ہوتا ہے. تو آپ سرکار کے اس لعاب دہن کی برکت آج پورے پنڈی شہر کا پانی آپ کو میٹھا ملے گا. یہ مجھے ناچیز کی اسسمنٹ ہے. میں ٹیچر ہوں, ڈبل ماسٹرز کیا ہوا ہے اور بچوں کو پڑھاتا ہوں, فزکس کیمسٹری بایو میتھ کمپیوٹر, میری اپنی اکیڈمی ہے. اور میرا کام صبح 7 بجے سے لے کے رات کے 7-8 بجے تک بچوں کو فل بدی بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہوں میں, صرف نماز اور کھانے کے اوقات کے علاوہ. تو میں عرض کرتا چلوں کہ میری اسسمنٹ ہے, آپ جدھر راولپنڈی شہر کے دودھ آئی جے پی روڈ چلے جائیں, اس طرف اسلام آباد, اس طرف پنڈی, ادھر کا پانی کھارا ادھر کا میٹھا. فیض آباد چلے جائیں, اسلام آباد کا پانی کھارا, پنڈی کا پانی میٹھا. ایکسپریس پہ آ جائیں, اسلام آباد والا پانی جو ہے کھارا, پنڈی والا پانی میٹھا. رواد چلے جائیں, جو اسلام آباد والی سائڈ ہے پانی کھارا, پنڈی والی سائڈ کا پانی میٹھا. پتہ چلا کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ بامر الہی بحکم الہی جب وہ اپنا آپ وقف کرتے ہیں تو اللہ پاک بھی ان کے اعمال کی حیا کرتے ہوئے جو معاملات وہ فرماتے ہیں اس کی تکمیل کچھ اس انداز سے ہوتی ہے کہ عرضی ان کی بحیثیت انسان ہوتی ہے, مگر رب تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے اور اپنے بندے کو اپنے مزید آگے جو بندے ہیں اپنے بندوں کے لیے راہ ہدایت بھی بناتا ہے اور ان کے جو فیضان ہیں اس سے فیضیاب بھی فرماتا ہے. تو آپ سرکار نے جو ہے قدم رنجا فرمائے
اور یہ اتنا بڑا راولپنڈی شہر میں سمجھتا ہوں کہ غوث عباس شریف کی کرامت. اور اس سے پہلے جو اولیاء کاملین، اب دیگر اولیاء کاملین کا بھی آپ کو تذکرہ یہاں ملے گا، مگر یہ وہ در ہے، یہ وہ حضور غوث پاک سرکار کا آستانہ ہے، یہ وہ ایسی درگاہ ہے کہ جو بندہ یہاں پہ آئے اور کہے کہ یا الہی مجھے یہ خواہش، مجھے یہ مراد، یا الہی میری یہ التجا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیکوں کا صدقہ رب تعالیٰ اپنے یہاں پہ بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے. اور جو بندہ اس آستانے پہ آ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور ذکر شریف کے بعد، کلمہ شریف کے بعد، نماز کے بعد، یا ویسے الصلاۃ والسلام، درود و السلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد جو اپنی حاضری مراد پیش کرتا ہے، اللہ پاک اس کو قبول فرماتا ہے. ماشاء اللہ. قادری صاحب بڑا خوبصورت پیغام نے دیا اور کرامات کے حوالے سے بھی بتایا، اور یہ بتایا کہ پنڈی شہر کو آباد کرنے والے بھی یہی آستانہ ہے کہ جن کی وجہ سے یہ جنگل تھا، اور جب وہ جہاں تشریف لائے تو جنگل کو اللہ تعالیٰ نے ایک شہر میں تبدیل کر دیا، اور یہاں جو ہے لوگ آباد ہونے لگے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کا آپ کو وزٹ بھی کروایا، اور پیر صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی، اور پیر صاحب کی باتیں بھی آپ نے سنی، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کے مریدین سے بھی ہماری باتیں ہوئی، اور ان کے ویوز بھی اپنے لیے، ان کے کمنٹس بھی اپنے لیے. مزید انشاءاللہ عز و جل ہم اس طرح کے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. آج کا پروگرام کے حوالے سے آپ اپنی ضرور آراء کا کمنٹ پہ ہمیں آراء اپنی دیجیے گا، اور انشاءاللہ عز و جل پھر کسی نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنے ہوسٹ علامہ محمد کاشف مدنی کو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.